السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم، مطمئنين ان شاء الله الى يوم الدين۔ آیت مطلوبہ کی روشنی میں کچھ بھی عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود و عقیدت پیش کرے، پڑھے بابا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ شریف سے اپنے گھر 12 گھاٹیوں کے پار قبیلے سعد میں پہنچی تو حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب سے میں سرکار کو لے کر کے آئی تو مجھے رات میں کبھی اپنے گھر میں چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی۔ عورتیں پوچھتی تھی حلیمہ تیل اتنا مہنگا ہے، پوری رات تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے، تم کیسے چراغ جلاتی ہو؟ تو حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب سے میں اپنے گھر میں محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں آج تک ہم نے چراغ جلایا ہی نہیں۔ یہ سرکار کی نور کی روشنی تھی کہ پورا گھر روشن و تابناک رہا کرتا تھا۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرما لیا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کے لیے۔ قبیلے سعد کی مالدار عورتیں جب گئی، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی آنے والے نے بشارت دیا کہ قبیلے سعد کی حلیمہ نام کی عورت آنے والی ہے، اسی کو آپ اپنے پوتے کو دودھ پلانے کے لیے متعین فرمانا۔ تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں تھے، ساری عورتیں آئی لے کے چلی گئی بچوں کو، مگر حضرت حلیمہ جب پہنچی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے بھی برابری ہو رہی ہے کہ ان کو لے جانا ہے تو صرف آقا کو لے جانا ہے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بالکل مریل تھی، کھسکتی تھی، بہت آرام سے چل رہی تھی۔ جب مکہ شریف پہنچی ہے اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیا قسمت بدل گئی۔ حضرت حلیمہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، کھانے کو دودھ نہیں ملتا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ دودھ نہیں تھا سینے میں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ لگایا، دودھ کا دریا بہنے لگا۔ اور وہی اونٹنی جو نہایت لاغر کمزور کھسکتی تھی جب سرکار کو لے کر کے بیٹھی تو وہ اونٹنی جو مکہ شریف آتے وقت نہ جانے کتنی جگہ بیٹھی تھی، سرکار بیٹھے کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے کیا دیکھا، اس ناتواں کمزور اونٹنی اتنی طاقت دھیرے دھیرے آنے لگی کہ گوشت بھی بڑھنے لگے اور اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ سارے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے مکہ سے اپنے وطن واپس ہونے کے لیے جا رہی تھی سب کو پیچھے کر کے میری اونٹنی آگے بڑھتی چلی گئی، اور جہاں جہاں سے اونٹنی گزر رہی تھی پورا جنگل مہک رہا تھا، چرند و پرند زیارت کر رہے تھے۔ اور عورتوں نے کہا کہ حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے یا مکہ میں تم نے اونٹنی بدل لیا؟ کیا تم نے مکہ میں بہت زیادہ قیمتی عطر خرید لیا ہے؟ حضرت حلیمہ کا بیان ہے نہ ہم نے سواری بدلی ہے نہ ہم نے عطر خریدا ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی برکت ہے، پورا راستہ مہک رہا ہے۔ قبیلے سعد میں پہنچے میرے آقا، پورا قبیلہ پورا علاقہ نہایت قحط زدہ تھا، بھوک مری کے لوگ تھے،
کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر سرکار کے قدم آئے کہ پورے شہر میں ہریالی پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ دودھ دونے کے لیے، بکریاں تو بہت کم دودھ دیتی تھی کیونکہ 7 سالی تھا، حضرت حلیمہ دودھ دونے کے لیے جب اپنے شوہر سے گئی اور ان کے شوہر نے بکریوں کا دودھ دونا شروع کیا تو معمول کے مطابق چھوٹا برتن لے کے گئے تھے، جو ہمیشہ تو وہی برتن میں بھرتا تھا، مگر جب سرکار کے قدم پہنچے ہیں تو ان کے شوہر کا بیان ہے، حضرت حلیمہ کہتی گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ آبادی کے لوگوں نے کہا کہ چلو سب کو لے آئے دودھ تقسیم کرو، تو آبادی والوں نے کہا کہ حلیمہ کیا معاملہ، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ کہا یہ سب صرف محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے۔ پورا قبیلہ خوشحال ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیشہ جانور، شیر اس علاقے کے بکریوں کو، جانوروں کو اٹھا کے لے کے چلے جایا کرتے تھے، مگر جب سے سرکار تشریف لے کر کے گئے کوئی بھی جنگل کا جانور کسی بھی آبادی کے جانور کو لے کے نہیں جا رہا ہے۔ یہ سرکار کی برکت، اور اتنی ہی برکت نہیں، آبادی کے لوگ کہنے لگے حلیمہ بڑا مبارک بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جب سے یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں قحط دور ہو گیا ہے، جب سے یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں آفت و بلا دور ہو گئی ہے، صبح سویرے ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جاتے ہیں پورا دن صحیح و سالم ہو کے گزرتا ہے، جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام پورا ہو جایا کرتا رہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، وہ اس موقع کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت حلیمہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ انہیں اب ضرورت نہ تھی کھانے اور پکانے کی، وہ تو مالک بن گئی تھی خدا کے کل خزانے کی۔ وہ دن بھر شہر سارا گھوم لیتی تھی، جب بھوک لگتی مصطفیٰ جان رحمت کے لب کو چوم لیتی تھی۔ حال یہ ہو گیا تھا۔ تو بات کر رہی تھی، محلے کی عورت آئی پوچھ رہی تھی، تعریف کر رہی تھی کہ حلیمہ تم بڑا بابرکت بچہ لے کر کے آئے ہو۔ حضرت حلیمہ اس وقت سرکار کو دودھ پلا کر کے لیٹا دی تھی اور سرکار کے تلوے کو دھو کر کے پانی کچھ برتن میں رکھا ہوا تھا، وہ بچہ بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ وہ عورت حضرت حلیمہ سے بات کرنے لگی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھولے پہ، پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے اور وہیں تلوے کا دھون رکھا ہوا تھا۔ وہ بچہ بہت بیمار تھا، کھسکتے گیا اور جہاں سرکار کے تلووں کا دھون رکھا ہوا تو اٹھایا، اس کو اٹھا کے پی لیا۔ اس کو اٹھا کے پینا تھا کہ بچہ چل نہیں سکتا تھا، دوڑنا شروع کر دیا۔ تو کہا حلیمہ اس کٹورے کے اندر، اس پیالی کے اندر تم نے کیا رکھا تھا؟ کہ میرا بیٹا بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، اس کو پیا تو دوڑنا شروع کر دیا۔ تو کہا میں نے اپنے بیٹے محمد کے تلوے کا دھون رکھ دیا تھا۔ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ اس بچے کے تلووں کا دھون جو پی لے گا بیمار ہو تو شفا یاب ہو جائے گا۔ تو وہ ایک بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ نے سوچا کہ اب کیسے اس بھیڑ پہ کنٹرول کیا جائے، اپنے گھر کے باہر ایک حوض کھودا اور سرکار کے تلوے کو اس میں دھلا دیا اور کہا اب جس کو بھی محمد کے تلوے کا دھون ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حوض کا پانی لے کر کے چلا جایا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اور حسن کھاتا ہے جس کے قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سچ کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی۔ جن کے جلووں سے شمش و قمر ہیں خزل، جن کے جلووں سے ہیں شمش و قمر خزل، ہے وہ حسین خوب تر ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا ہے پیارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آ کر سوارا آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سوارا ہمارا نبی۔ اور پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔
سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ ہمارا نبی، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، بو بکر ہو عمر ہو عثمان علی، بو بکر ہو عمر ہو عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جن کو واللیل رب نے قرآن میں کہا ہے زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، کون نبی، الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم رسول نبی، خالق کا شکار نبی، پے کرے حسن و جمال نبی، را سے رہبر حال حال نبی، زا سے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی بے مثل نبی، سین سے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے شافع بھی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، غاد سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زا سے پرنور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاب کی پاک فضا ہے نبی، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، شرف تکلم بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ توریت شریف کتاب عطا فرمائے کہ آج تک تو نے کسی کو نہیں ان فضیلتوں سے نوازا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو اپنی طرف متوجہ پایا تو ان تمام چیزوں سے ہم نے تمہیں نواز دیا، اب زندگی کے اخیر وقت تک میری وحدانیت اور میرے محبوب کی محبت پہ قائم رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا کیا تیری وحدانیت کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ موسیٰ میرا حبیب وہ ہے، میرا محبوب وہ ہے، اس کی محبت اتنی زیادہ شرط ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں زمین کو بھی نہیں پیدا کرتا، آسمان کو بھی پیدا نہیں کرتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، اور اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یا میری رحمتوں کو دنیا میں بھیجنا منظور نہیں ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی۔ میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرابی نبی، واو سے چہرہ و دعا بھی نبی، یاسیت اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، اقام نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، میری شان نبی، میری پہچان نبی۔ کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبطین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے قدموں میں، انور بھی نبی، نور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہر سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، اور سنی جماعت میں بھی نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تو سنی جماعت میں بھی نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین کے باہر جو کر لے، تو دین کے باہر جو کر لے لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی،
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے طب اول حمیری نام کا ایک بادشاہ گزرا. سرکار کی میلاد تو زمانہ دنیا مناتی ہے، میلاد مناؤ، خوشی کا پیام آیا ہے، ہر چمن میں نبی کا خندہ پیام آیا ہے، خوشیاں مناؤ. جب سرکار پیدا ہوئے، میلاد جو ہم کرتے، یہ میلاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی پیدائش. میلاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ولادت، پیدائش. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے آمد کی تاریخ، دخول مدینہ کی تاریخ اور دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ تینوں کو ایک کر دیا. سرکار دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی. سرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی. سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، تاریخ 12 تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ جب سرکار اسی تاریخ کو پیدا ہوئے، اسی تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر جب تشریف لے گئے تو خوشی کیسی، جلوس کیسا، شادیانے کیسے، غم منانا چاہیے. یہ ہم نہیں، یہ غیر کہتے ہیں. غیر نہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں، ٹوپی کرتا پہننے والے کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کہتے ہیں، بظاہر نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ دنیا سے پردہ کیے تو پھر اس دن خوشی کیسی، میلاد کیسی، جشن کیسا، جلوس کیسا. ظالم سن لے، تیرے نبی مر گئے ہوں، میرے نبی آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، انشاءاللہ قیامت تک. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے جن کے مر گئے ہیں وہ غم کر لے، ہمارے زندہ ہم خوشی کر لیں گے. تو سرکار کی یہ جو 3 تاریخ ہے، تینوں ایک کر دی گئی. پہلی دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ. کسی سب کو نہیں معلوم تھا، دنیا نہیں جانتی تھی یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. مکے والوں کو معلوم نہیں تھا یہ نبی آخر الزماں ہیں. اس وقت ولادت کی خوشی منائی اللہ نے، پروردگار عالم نے منائی کہ جبریل کو بھیجا، جلوس بھیجا، فرشتوں کا ہجوم بھیجا، ساتھ میں سب گئے. فرشتوں نے منایا، کیوں؟ کہ بھیجنے والا رب العالمین جان رہا تھا کہ یہ جانے والا رحمت للعالمین ہے. تو سرکار کے پیدائش کی خوشی، جو بھی چیزیں آپ سنتے ہیں، یہ ان لوگوں نے منائے جن کو اس چیز کا علم تھا. کعبہ بھی خوش تھا، مکہ کی وادیاں خوش تھی، چرند و پرند خوش تھے، حور و غلماں خوش تھے. پروردگار عالم نے خوشیوں کے لیے فرشتوں کا جلوس بھیجا، ہجوم بھیجا، یہ ساری باتیں ہوئی. مگر ہر انسان کو نہیں معلوم تھا، تمام نسل انسانی میں بسنے والے، اس جہاں میں بسنے والے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبی آخر الزمان کا مقام منصب اتنا بلند و بالا ہے. تو پروردگار عالم نے کرم فرمایا کہ اس وقت تم نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی. اب میرا حبیب 53 سال کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے. ہم نے تاریخ وہی رکھ دی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے. اس وقت تم نہیں جان رہے تھے، آج تو جان رہے ہو. اب تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری حبیب ہیں. اس لیے پورا مدینہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف پہنچے تو پورا مدینہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا. اور قبیلے نجار کی بچیاں دف بجا کر کے طلال بدر علینا کے قصیدے پڑھ رہے تھے. طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دار اللہ دائی. کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قبیلے نجار کی بچیاں دف بجا کے قصیدے پڑھ رہی تھی اور پورا مدینہ گلشن بنا ہوا تھا، دلہن بنا ہوا تھا. تو رب نے کہا ارے جب نہیں منائے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو خوشی منانا ہی ہے. چاہے آمد کا سمجھ کے مناؤ، چاہے دخول مدینہ کا سمجھ کے مناؤ. مدینے میں داخل ہونے کی وہی تاریخ تو سارا مدینہ تو خوشیاں منایا تھا نا. اتنا تو مانو گے، اور مانو گے تو خوشی مناؤ. جب مان رہے ہو تو خوشی مناؤ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجنے کی تاریخ اور دخول مدینہ کی تاریخ ایک کر دی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے
تبع اول حمیری نام کا ایک بادشاہ گزرا. دنیا میں 5 بڑے بادشاہوں کا نام آتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا. اس میں ایک تبع اول حمیری بھی تھا کہ جو بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا تھا. 1 لاکھ اس کی فوج سواری پہ تھی, 1 لاکھ پیادہ تھے. جہاں بھی جاتا لوگ اس شہر کے اس ملک کے اس کو دیکھ کے سلنڈر ہو جاتے. اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ کون اس سے جنگ کرے گا, اتنی بڑی فوج لے کر کے آ رہا ہے. ہر جگہ جہاں بھی گیا لوگ پہلے ہی سلنڈر ہو گئے. تو تبع اول بادشاہ, اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے, اسلام میں لکھی جانے والی سب سے پہلی تاریخی کتاب جس کا نام سعد کر کے ہے, تاریخ سعد میں امام سعد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا. اور حدیث کی معتبر کتابیں, تمام کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے. یہ کوئی یوسف اور زلیخا کی کہانی نہیں ہے, یہ حدیث مصطفیٰ سرکار نے بیان فرمایا. ہر کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے 1000 سال پہلے, تو وہ فتح کر کے مکہ شریف پہنچا. تو جب مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی. تو بڑا برہم ہوا کہ بتاؤ میں جہاں جاتا ہوں میری اتنی خدمت کرتے, ان کو نہیں معلوم کہ میں ان کی اینٹ سیٹ بجا دوں گا, ان کو قتل کر دوں گا. میری اتنی بڑی فوج ہے اور ان لوگوں نے میری عزت نہیں کی, قدر نہیں کی. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ برہم نہ ہوئیے, یہ عرب لوگ ہیں, جاہل قسم کے ہیں, کسی کی عزت نہیں کرتے. کیا وجہ ہے, انہوں نے عزت توقیر کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ یہاں ایک گھر ہے کعبہ شریف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. دور دور سے دنیا آتی اس گھر کی زیارت کے لیے, اور وہ لوگ جو آتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں, مکے والوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ لوگ کسی کی خدمت نہیں کرتے. تو بادشاہ کے دل میں خیال گزرا کہ کیوں نہیں ہم اسی گھر کو ہی ختم کر دیں. صرف خیال آیا تھا, جس کی وجہ سے یہ لوگ اکڑے ہوئے چلو اس گھر کو ہم مسمار کر دیں. مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اس گھر میں, سرکار کو وہاں تشریف لانا ہے. اگر کعبہ بادشاہ تبع اول حمیری ختم کر دیا تو نہ جانے کب بنا ہوتا, نہ جانے کب اس کی تعمیر ہوئی ہوتی. تو پروردگار دل میں خیال آیا, اور خیال کے آتے برابر اس نے فوج کو حکم دیا تیاری شروع کرو. کسی سے کہا نہیں, ابھی مشورہ نہیں کیا ہے, تیاری شروع کرو. تیاری شروع کر دی گئی جنگ کی چڑھائی کی. اب یہ نہیں معلوم کہاں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. دل میں خیال آیا چلو اس کعبے کو ہم ڈھا دیں گے. بس خیال آنا تھا کہ سر میں اتنا بے پناہ درد ہوا, اور ایسی شدت کا درد ہوا کہ بادشاہ پریشان ہونے لگا, اور ناک سے خون گرنے لگا, اور بے پناہ بدبو کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکے. بڑے بڑے حکیم تھے, 2 لاکھ کی تو فوج تھی, اور جہاں جہاں فتح کرتے جا رہا تو اس زمانے کے جو قرآن کی کتابوں کے صحیفوں کے بڑے بڑے عالم تھے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چل رہا تھا. تو اس طریقے سے بادشاہ کے ساتھ, کیونکہ اس کو پوری دنیا کا فتح کرنا, تو 4000 علماء کی تعداد تھی کہ کبھی دینی مشورے کی ضرورت پڑے تو وہ ہم کو مشورہ دے. اب وہ اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا, کوئی پرسان حال نہیں, بے پناہ تکلیف, اور اتنی اس پس میں اتنی مہک ہو گئی کہ لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند نہ کرنے لگے. سارے حکیموں نے, طبیبوں نے, اس زمانے کے علاج کرنے والوں نے جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. تو 4000 علماء کرام کے جو ایک مین بزرگ عالم تھے جن کا نام تھا شامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے وزیر سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے, اور جو میں کہوں بادشاہ سے کہہ دو منظور کر لے, اگر اجازت مل جائے تو مجھ کو بتا دینا. بادشاہ کے جان کے لالے پڑے ہوئے تو اس نے فوراً اجازت دی, کہا ٹھیک ہے مل لے. رات کے سناٹے میں شامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے. یہ 4000 علماء کرام میں سب سے بزرگ عالم تھے. انہوں نے کہا, ابھی تک بادشاہ نے اعلان نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سچ سچ بتائیے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں یہ بیماری زمینی نہیں آسمانی بلا ہے. کہیں آپ نے دل میں کعبہ شریف کو ڈھانے کا ارادہ تو نہیں بنایا؟ اتنا سننا تھا. شامل نے کہا, اتنا جیسے ہی کہا تو تبع الحمیری نے کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا. کہا آپ فوراً توبہ کیجئے اور اس خیال سے رجوع کیجئے, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تبع الحمیری نے فوراً توبہ کیا. توبہ کرنا تھا, درد ٹھیک, اور جو پس بہ رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, رک گیا. اب اس کے بعد وہاں تو حملہ کرنا نہیں تھا, مکہ شریف میں کچھ کام کرنا نہیں تھا, چڑھائی کرنا نہیں, بات چیت بھی نہیں کرنا تھا, تو وہ وہاں سے نکل گیا. اور جہاں آج مدینہ منورہ ہے وہاں ایک نہر بہ رہی تھی مکہ سے کافی دور. 4000 علماء کرام کی جماعت ساتھ میں تھی, اور وہاں جب پہنچا بادشاہ نے پڑاؤ ڈالا, ایک دن قیام کیا. اب وہاں تو آبادی تو تھی نہیں, دور دراز کچھ لوگ تھے, نہر بہ رہی تھی. تو 4000 علماء کرام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کا نام یثرب ہے. تو آسمانی ہر کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے مکہ میں اور ہجرت کر کے لے جائیں گے تشریف یثرب میں.
اور ان کے جانے کے بعد وہ جگہ بن جائے گی مدینہ منورہ۔ تمام نشانیاں آسمانی کتب اور صحائف میں موجود تھیں، اور 4000 علماء کرام کی تعداد تھی جو آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے عالم تھے، حافظ تھے، جانکار تھے۔ انہوں نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لانے والے ہیں، تو ہم اس جگہ سے نہ جائیں۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا چلو دوسرے دن سفر بڑھایا جائے، آگے چلا جائے۔ 4000 علماء کرام نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے بڑے شہروں سے ہم گزرے مگر یہ لوگ کہیں نہیں رکے، یہ جنگلوں بیابان رکنے کی آرزو کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا جو آسمانی عذاب آپ پر نازل ہوا تھا اور جس کی وجہ سے تم وہاں پھنس گئے تھے، اس گھر کا نام ہے کعبہ شریف، وہیں اللہ کے پیارے محبوب نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے یہیں مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ تو کہا جب ایسی بات ہے تو پھر ہم بھی چلو ان کا انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ اگلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو 1 سال تک بادشاہ سرکار کی آمد کا وہاں انتظار کرتا رہا، مگر ابھی تو 1000 سال کا زمانہ تھا، بہت لمبا پیریڈ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4000 مکانات بنوائے۔ اور پہلے زمانے میں انٹرنیشنل یہ قانون تھا کہ جب لوگ لڑائی کرتے تھے، عورتیں پکڑی جاتی تھی تو باندیاں بنا لی جاتی تھی، مگر اسلام نے اس قانون کو ختم کیا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں تھا، اسلام نے مردوں کا عورتوں کا بیچا جانا ختم کیا ہے، اور اسلام سے پہلے پوری دنیا کا یہ قانون تھا کہ جنگ کے موقع پر مرد پکڑے گئے، غلام بنا لیے گئے، عورتیں پکڑی گئی، لونڈی بنا لی گئی۔ تو اس کی فوج میں بھی کچھ عورتیں تھیں، ان تمام کو آزاد کر دیا گیا، باندیوں کو، اور ان 4000 علماء کرام سے ان کی شادی کرائی گئی اور 4000 مکانات بنوا دیے گئے۔ اور طبہ اول حمیری بادشاہ نے ایک مکان عالیشان بنوایا، ڈبل منزلہ، اور 1 سال انتظار کے بعد 4000 علماء کرام کے سردار کو بلا کے کہا دیکھیے ہم نے 1 سال انتظار کیا، اب پتہ نہیں سرکار کو تشریف لانے میں کتنا دن باقی ہے، اس لیے یہ 4000 مکانات آپ کے، آپ کی اولاد رہیں گے، خاندان کے افراد رہیں گے، اور یہ ایک مکان جو ہے یہ میری طرف سے جب سرکار تشریف لائے تحفے میں ان کو پیش کر دینا۔ تو طبہ نے 1000 سال پہلے خط لکھا تھا، من طبہ اول حمیری الی محمد صلی اللہ تعالی وسلم رب العالمین الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لکھا کہ یا رسول اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آج سے ہی آپ پر ایمان لائے، اور آج سے ہی آپ جو آسمانی کتاب لے کر کے آئیں گے اس پر بھی ہم ایمان لائے، آپ کی شریعت پہ ہم ایمان لائے۔ سرکار اگر ہم آپ کا زمانہ نہ پا سکے تو میری یہ عرضی تحریر کو قبول فرما کر کے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہونے والی امتوں میں میرا نام بھی شامل فرما دیجیے گا۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے التماس ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری شفاعت آپ اپنی امت میں شامل فرما کیجیے گا۔ طبہ اول اس طرح یہ خط لکھا اور اس خط کو بند کیا، اور علماء کے سردار کو کہا کہ آپ کے زمانے میں آ جائیں تو آپ پیش کر دینا، اور نہیں تو نسلن بعد نسلن جس زمانے میں سرکار تشریف لے کر کے آئیں اولاد کو وراثت کرتے چلے جانا۔ تو یہ خط ہوتے ہواتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شامول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 21ویں پیڑھی کی اولاد تھی، اور جب سرکار تشریف لائے تو پھر کیا ہوا انشاءاللہ بقیہ گفتگو بعد میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جو لوگ سنت نماز نہ پڑھ سنت پڑھ